ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے اندر 2 سے 3 اور امیدوار ہیں جو چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں. اچھا, اور میں نے یہ بھی سنا ویسے خان صاحب نے ان سے بھی وعدے کیے. ہاں, وعدے کیے. ان میں سے سب سے آگے تو خود فواد چودھری صاحب ہیں جو یہ راگ الاپنے کا میں نے جن کے بارے میں آپ سے کہا ہے. یہ امیدوار پہلے بھی تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جب بزدار کو بنایا تھا خان صاحب نے, اب بھی ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ, وہ اتنا انویبل یا اتنا حسین نہیں ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ چاہے گی کہ ان سے بنیے وہ الیکشن بھی جیت جائے, ووٹ بھی اس کے پاس زیادہ ہوں, اور پھر بھی وہ پرویز الہی کو بنائے, جس کا وعدہ کیا آج خان صاحب نے ان کے ساتھ شام کے آخری اجلاس میں, رات کے آخری اجلاس میں. تو پرویز الہی کے لیے صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے ہر لحاظ سے. جیسا میں نے کہا نا, ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ, تو وہ کسی بھی صورت میں ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ انٹیکٹ نہیں رہتی ہے. جہاں تک خان صاحب کے وعدوں کا تعلق ہے, خان صاحب نے وعدے تو بہت سے لوگوں سے بہت سے کیے تھے اور وہ کرتے رہتے ہیں. تو ان کی کریڈیبلٹی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ, اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے, پھر کسی وقت بات کریں گے اس کے اوپر. اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کیا؟ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ عدالت کی طرف سے پریشر ہے. آج عدالت نے تمام تر گفتگو اور آرگومنٹ کے بعد یہ کہا کہ 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس, یہ معاملہ سلجھا کے آئے ہمارے پاس, ورنہ ہم فیصلہ کریں گے. لہٰذا جو اب اس وقت ہنگامہ رائی چل رہی ہے وہاں, اس کی وجہ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کورٹ نے پھر تاریخ اور دن مقرر کر دینا اور ٹائم مقرر کر دینا کہ اس دن آپ لیں, اس دن پھر اتنے لوگوں کو مینج کرنا جو ہے وہ بہت بڑا عذاب ہوگا. حالانکہ اس پہ بھی ایک بحث چلتی رہی ہے بخاری صاحب کہ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ دن یا وقت مقرر کر دے. کریکٹ, لیکن چونکہ یہ خود کورٹ گئے ہیں اور استدعا لے کے گئے ہیں, لہٰذا کورٹ کے پاس یہ رائٹ آ جاتا ہے اگر نہیں بھی ہے تو, کیونکہ آپ نے استدعا کی ہے. یا تو وہ پٹیشن ایکسیپٹ نہ ہوتی, اگر عدالت کے پاس اختیار نہ ہوتا تو پٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہونی تھی. اب چونکہ ہو گئی ہے, لہٰذا اس کا فیصلہ جو ہے وہ بائنڈنگ ہوگا. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ جلدی میں تو بہرحال ہیں, وہ ان کو تو بہت دیر پہلے اسمبلیاں توڑنی تھی, وہ نہیں توڑ پائے ہیں. نہ کے پی کے کی ٹوٹی ہے, نہ پنجاب کی ٹوٹی ہے. آج پھر انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے. اس میں ایک تو ان کی گفتگو سے جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں مانیٹر کر رہا ہوں جو آج جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں, کب آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کب پہنچیں گے. ان کا میں اس کو مانیٹر کر رہا ہوں. دیٹ مینز واٹ؟ دیٹ مینز کہ بہت سے لوگوں کا بھی انتظار ہے, تبھی تو مانیٹر کر رہے ہیں نا, ورنہ تو آپ کہتے ہیں ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس کسی وقت بھی ووٹ ہونے والا ہے. تو یہ اس کی تصدیق ہے کہ نمبر آف گیمز میں ابھی کوئی پرابلم ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے بخاری صاحب, انہوں نے جو کہی, انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے آصف زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ گندے انڈے پارٹی سے نکل گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ تو ہوئی ہے. نہیں, مگر ایک بات دیکھیں, خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں. ایک جملہ پہلے انہوں نے یہ کہا, اس سے پہلے بھی کہا کہ میرا ایک رکن جو ہے اب تک نہیں ٹوٹا ہے. ہاں, لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا. اب آپ مجھے بتائیں which part of his statement should I trust؟ جلدی سے بتا دیں مجھے. تو وہ تو ان کی مرضی میں وہ آپشن دیتے ہیں کہ جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ منہ میں جو آتا ہے نکل جاتا ہے. he doesn't guard his words. میں نے آپ کو ایک جملے کا فرق بتایا صرف, کہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ میں سلوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ میں سے ایک رکن نہیں ٹوٹا جب سے پارٹی بنی, اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے گندے انڈے نکال دیے ہیں. وہ گندے انڈے پتہ کتنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ 23 وہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, 20 وہ جن کے خلاف یعنی ڈی سیٹ کرنے کا جو فیصلہ آیا ہے, اور 20 جو یہاں سے جنہوں نے ووٹ دیا تھا. کتنے ہو گئے جی؟ 20 اور 22 44 اور 25, یعنی اتنے بندے نکال دیے انہوں نے, اور وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. خان صاحب بادشاہ آدمی ہے نا, وہ جو کہتے ہیں نا the king does no wrong, وہ جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ کہ وہ ساتھ ہی ساتھ پھر ایک مرتبہ عدلیہ اور فوج اس کو براہ راست ایڈریس کر کے جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ بہت انگارڈڈ ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 3-4 چیزیں جو ہیں جو ہوئی ہیں اس عرصے میں, اس کی طرف توجہ جو ہے ہم اپنے سامعین کی بھی دلانا چاہتے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج کی عسکری قیادت, پاکستان کی عدلیہ کے ججز, الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر, اور اب پارلیمنٹ, ان کی جتنی بے توقیری اس عرصے میں ہوئی ہے پاکستان کی پوری تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. نام لے لے کے تصویروں کے اوپر جوتیاں برسائی گئی ہیں, آپ کے سامنے ہے. میں یہ ریکال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے, اب اگر اس سے بدتر ہوگا تو کیا ہوگا, جو کہ ہونے والا ہے. خان صاحب نے الیکشن کے ریزلٹس اگر ان کی مرضی کے یعنی 2/3 نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. میں اب آپ کے ساتھ شرط لگانے کے لیے تیار ہوں, وہ کہیں گے دادی ہوئی ہے. تو اینی تھنگ دیٹ ڈزنٹ سوٹ ہم از الیگل,
immoral and unconstitutional. تو بات آپ کی اس وجہ سے بھی ٹھیک بخاری صاحب لگ رہی ہے کیونکہ کسی بھی ادارے کے اوپر اعتماد وہ ظاہر کر ہی نہیں رہے، ان کو کسی بھی ادارے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، چاہے عدلیہ کی بات ہو وہاں پر فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ انصاف کا جو ہے وہ بحران ہے، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ لیں وہاں پر بھی ان کا اعتماد نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے اوپر ان کا اعتماد نہیں ہے، تو پھر تو یہ ہوگا آج جو سب سے زیادہ خوفناک بات کی نا عائشہ انہوں نے وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی عدلیہ سے مخاطب ہوں. ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جس سے ہمیں شرمندگی ہو. اچھا یہ بھی ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ڈکٹیشن کو تو چھوڑ دیں لیکن وہ جو ایک تاثر تھا کہ آپ تو عدلیہ کے لاڈلے رہے ہیں، آپ کے تو دھڑ دھڑ فیصلے سارے کے سارے حق میں آئے ہیں سوائے چند ایک کے، آپ ان سے بھی راضی نہیں ہیں. تو آپ راضی ہیں کن سے؟ نہیں تو کیا آپ کو یہ جو اس طرح کی بات ہو رہی ہے حفظ ما تقدم کے طور پر ہو رہی ہے کہ آگے جو خلاف فیصلے آنے والے ہیں ان کے حوالے سے بات کی انہوں نے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے نا یا جو نیشنل لیڈرز ہوتے ہیں ان کی باتوں میں اس طرح کی امیچورٹی نہیں ہوتی. وہ جو بات کرتے ہیں ٹھوک بجا کے کرتے ہیں، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. جس لیڈر کی گفتگو کی کریڈیبلٹی نہ ہو، آپ خود ہی سوچیے اس کے بارے میں، اس سے آگے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بیک اینڈ فورتھ اور یو ٹرن، جو لیڈر یہ تسلیم کرتا ہو کہ یو ٹرن لینا اپنی کہی ہوئی بات پر وہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے، اس کے بارے میں باقی کا میں سامعین پر اور آپ کی ججمنٹ پہ چھوڑ دیتا ہوں. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج پھر انہوں نے ایک اور طرف اشارہ کیا ہے. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں اور کرنی پڑ رہی ہیں کہ جو پنجاب کی ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ہر چیز کا اس سے تعلق ہے، جڑا ہوا ہے. آج انہوں نے کہا کہ جی میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس کو وہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں؟ وہ اس ریڈ لائن کو مٹانے کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کیا کس کو رہے ہیں، کس نے لگائی ہے. تو یہ انگارڈڈ گفتگو ہے. اگر یعنی جو ہماری شرافیہ کہہ لیجئے یا اس کو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے یا عسکری قیادت کہیے، جس سیدھا منافقت نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپولیٹیکل ہیں تو یا تو آپ پھر دلیل دیں کہ یہ جناب ثبوت ہے یہ آپ نے مداخلت کی ہے، ورنہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس طرح سے اسپرشن کاسٹ کریں ان کے اوپر. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دھمکا رہے ہیں. انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ میں 3 مہینے میں ٹھیک ہونا تھا، میں نے کچھ چند ہفتے رہ گئے ہیں تو میں آیا لو. اور پھر وہ حوالہ دے رہے ہیں ان پیسنٹ جلسوں کا جو انہوں نے کیا ہے، جو یقینی طور پہ بہت بڑے جلسے تھے، کوئی آدمی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا. لیکن جس طرح میں نے یہ کہا تھا نا کہ جب یہ الیکشن ہوں گے 2018 نہیں ہوگا، اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آپ کو تازہ نکالا تھا انہوں نے جب جلسے میں لوگ آ گئے تھے. اب بہت محنت کرنی پڑے گی اتنا کراؤڈ اکٹھا کرنے کے لیے، اس لیے کہ ایک تو لوگ تھک جاتے ہیں، دوسرا ہے کہ جب لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہم نے اتنا وقت صرف کیا ہے، ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں، نتیجہ صفر ہے، تو وہ بدل ہو جاتے ہیں. جو ہماری قوم ہے نا جی، وہ اس لحاظ سے بہت امپیشنٹ ہے. اگر رزلٹ نکلتا رہے ساتھ ساتھ تو they will always stand with you. اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس سے میرے خیال سے کوئی اچھی صورتحال نہیں. مگر ایک اور انٹرسٹنگ بات میں کہہ دوں اس سے پہلے کہ آپ آگے جائیں، وہ یہ کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج پی ڈی ایم نے جتنا دعویٰ کیا تھا اتنے بندے وہاں ہاؤس کے اندر دکھا دیے انہوں نے.